السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ استقبال رمضان کا بابرکت مہینہ امت مسلمہ پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارے اور ماہ مقدس کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے زیادہ استفادہ کرے اور اپنا دامن نیکیوں سے بھر لے۔ ہم رمضان المبارک کی ساعتوں سے یوں بھی استفادہ کر سکتے ہیں کہ ان میں شخصیت اور رویوں کو نکھارنے سنوارنے کا سامان کریں اور اس طرح پہلے اپنے گھر اور پھر معاشرے میں خیر کو فروغ دیں۔ پہلے تو اس بات کی منصوبہ بندی کر لیں کہ آپ کو کس طرح گھریلو کام کاج کے ساتھ اپنا بیشتر وقت نمازوں، تلاوت اور ذکر الہی میں گزارنا ہے۔ اس کے لیے اپنی غذا کا بھی خیال رکھیں۔ سحر اور افطار میں سادہ اور ہلکی غذائیں کھائیں۔ روغنی غذاؤں سے پرہیز کیجیے کیونکہ روغنی غذاؤں سے طبیعت خاصی بوجھل ہو جاتی ہے، خاص طور پر تلی ہوئی غذاؤں سے۔ اپنی غذائیں ہماری طبیعت پر گرا گزرتی ہے، ان غذاؤں سے معدے پر بوجھ پڑتا ہے اور جسم ذہن پر سستی چھا جاتی ہے۔ لہذا سحر و افطار میں تلی ہوئی اور روغنی غذائیں زیادہ مقدار میں کھانے سے گریز کریں تاکہ طبیعت دن بھر ہلکی پھلکی رہے۔ پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں اور مشروبات بھی زیادہ پئیں۔ یہ اشیاء صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ ان کے کھانے سے صحت بھی بحال رہتی ہے اور مزاج خوشگوار اثرات پڑتے ہیں۔ سادہ اور ہلکی غذائیں کھانے سے عبادت میں زیادہ جی لگتا ہے اور رمضان المبارک تو ہے ہی عبادت کا مہینہ۔ لہٰذا اگر ہم اپنے سحر و افطار کے کھانوں میں کچھ تبدیلی کریں تو یہ صحت اور عبادت کے لحاظ سے بھی بہتر ثابت ہوگا۔ افطار ہو یا سحر اتنا ہی کھائیں کہ معدے پر بوجھ نہ پڑے۔ رمضان میں وقت اور نیند کی کمی کا شکوہ بھی رہتا ہے، چونکہ ہمارے کھانے پینے کے اوقات کار کے ساتھ روزمرہ کے معمولات میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے جس سے ہماری نیند متاثر ہوتی ہے۔ اگر وقت کی صحیح تقسیم کی جائے تو نماز عشاء اور تراویح سے فراغت کے بعد سونے کی کوشش کریں تاکہ سحری کے وقت آسانی کے ساتھ بیدار ہو سکے۔ دیر سے سونے کی وجہ سے ہماری سحری کے لیے بہت کم وقت رہتا ہے، اس لیے اس مختصر سے وقت میں ہماری نیند پوری نہیں ہوتی اور طبیعت بوجھل رہتی ہے۔ نماز فجر کے بعد یا دوپہر میں لازماً نیند پوری کریں تاکہ اپنے معمولات بہتر طور پر ادا کر سکیں۔ نماز ظہر سے پہلے گھر کے کام کاج نمٹائے جا سکتے ہیں، پھر شام کے وقت افطار کے ساتھ ساتھ سحری کی تیاری بھی کر کے رکھی جائے۔ گھر کے کاموں اور کھانے کی تیاری میں گھر کے دیگر افراد سے بھی مدد لی جائے تاکہ صرف خواتین پر ہی کام کا بوجھ نہ پڑے، یعنی گھر کے سب لوگ مل جل کر کام کریں۔ اس طرح کم وقت میں زیادہ کام ہوگا اور وقت کی کمی کا گلہ بھی نہیں رہے گا۔ یہ صورت دیگر وقت کی تنگی دامن گھیر رہے گی۔ رمضان المبارک میں ہمیں اپنے سلوک اور رونے میں عاجزی پیدا کرنی چاہیے۔ اس ماہ مبارک کو خود غرضی اور نمائش کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ اپنے رب کی خواہش نودی کی خاطر غریبوں اور مسکینوں کو سحری اور افطار کرانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ہم اپنے پڑوس میں ایسے لوگوں کو تلاش کر سکتے ہیں جو ہماری توجہ اور مدد کے مستحق ہیں۔ مزدور اور چوکیدار وغیرہ بھی غریب ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک میں ان کا خاص خیال رکھیں۔ ہو سکے تو ان کے لیے سحری اور افطار کا بندوبست کیجیے اور اپنے رب کی خوشی نودی حاصل کر کے جنت کے مستحق بن جائیں۔ اپنے پڑوس میں بھی افطاری ضرور بھیجیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق محلے کے زیادہ گھروں میں افطاری بھیجنے کا اہتمام کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ افطاری بہت زیادہ اہتمام کر کے بھیجیں، 2-3 چیزیں بھی ہوں
تو کافی ہے۔ اس بات کا انتظار ہرگز نہ کریں کہ ان کی طرف سے افطاری آئے گی تو ہم بھی بھیجیں گے، یہ خود غرضانہ سوچ ہے۔ حسب استطاعت افطاری بھیجے، پڑوسی کی طرف سے افطاری آئے تو خوشی دلی کے ساتھ قبول کرے، اسے معمولی نہ سمجھے بلکہ دینے والے کا خلوص مد نظر رکھیں۔ جس نے اپنی افطاری میں آپ کو یاد رکھا، آپ بھی دوسروں کو بھی یاد رکھیں، اس طرح آپس میں میل ملاپ اور محبت پڑے گی۔ رمضان مبارک تربیت کا مہینہ ہے، یہ تربیت روحانی بھی ہے اور اخلاقی جسمانی بھی ہے۔ رمضان کی رحمتوں سے زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے اگر ہم کھانے پینے کے معمولات میں احتیاط کریں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور مستحق افراد کی مدد کریں۔ آئے رمضان المبارک کا خلوص دل سے استقبال کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔